بلند آواز سے صلوات سامعین گرامی قدر، محبان نبی و اہل بیت نبی، دین کسی فرد واحد کی ذاتی سوچ کا نام نہیں بلکہ 14 کے کردار کا نام ہے۔ بعد از رسول بعد از نبی دو نظریات امت محمدیہ میں جنم لیے۔ ایک نظریے کو نظریہ خلافت کہتے ہیں اور دوسرے نظریے کو نظریہ امامت کہتے ہیں۔ ایک وہ نظریہ ہے جنہوں نے رسول کے بعد ایک صحابی کو خلیفہ سمجھا، ایک وہ نظریہ ہے جنہوں نے رسول کے بعد علی کو رسول کا وارث سمجھا۔ دونوں نظریات میں فرق ہے، ایک نظریہ سقیفہ سے شروع ہوا، ایک غدیر سے شروع ہوا۔ اس سے زیادہ آسان کروں تو سکر کی تاریخ کا یہ تاریخی جملہ ہوگا کہ جو سقیفہ سے شروع ہوا اسے رضی اللہ کہتے ہیں، جو غدیر میں آیا اسے علیہ فرق ہے۔ جو سقیفہ میں تھا وہ رضی اللہ، جو غدیر میں ہے وہ علیہ السلام۔ رضی اللہ اور ہوتا ہے، علیہ السلام اور۔ آل محمد کے نام کے ساتھ نہ ہم رضی اللہ لکھتے تھے نہ لکھیں گے۔ آل محمد کل بھی علیہ السلام تھے، آج بھی علیہ السلام ہیں اور ہمیشہ علیہ السلام رہیں گے۔ یہ چار مولوی اپنی مذہبی بدماشی اگر کرنا چاہیں تو میرے ملک کے آئین اور قانون نہیں بدل سکتے۔ میرے ملک میں آل محمد کے نام کے ساتھ نہ رضی اللہ لکھا جائے گا نہ رضی اللہ والا کوئی قانون پاس ہوگا۔ اگر اہل بیت کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھوانے پہ مولویوں نے جلدی کر دی تو پھر ایک قانون ہماری طرف سے بھی ماننا پڑے گا۔ اگر اہل بیت کو رضی اللہ لکھا نہ جائے گا تو پھر یہاں پہ جبریل کو بھی رضی اللہ لکھا جائے گا، میکائیل کو بھی رضی اللہ لکھا جائے گا، اسرافیل کو بھی رضی اللہ لکھا جائے گا۔ اگر مولوی کہے گا نہیں میں تو جبریل کو علیہ السلام کہوں گا، میکائیل کو علیہ السلام کہوں گا، تو ہم اس پہ سوال کریں گے جس سے علیہ السلام کہہ رہا ہے یہ زہرا کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے آتا ہے، روٹیاں مانگنے کے لیے آتا ہے۔ تو اگر دروازے پہ علیہ السلام ہو تو اندر رضی اللہ نہیں ہوتے، اندر اللہ کے راز ہوتے۔ آل محمد کے نام کے ساتھ نہ رضی اللہ جستا تھا نہ جستا ہے۔ خلافت کا نظریہ اور ہے، امامت کا نظریہ۔ خلافت میں بادشاہت ہے، ملوکیت ہے، امامت میں اللہ کے مظہر ہیں اور اللہ کے راز۔ جھگڑا کھول کے سامنے تب آ گیا جب خلافت والے نے امامت والے سے بیعت مانگ لی۔ موضوع شروع ہو چکا جی، موضوع کھل گیا جی۔ جب خلافت والے نے امامت والے سے بیعت مانگی، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حسین میری بیعت کرے۔ محرم قریب ہے، میں انکار پڑھنے لگا ہوں حسین کا، کریم کا انکار پڑھنے، اسی انکار میں حسین کا اختیار پڑھوں۔ جو مادوی بیٹھے ہو یہ میرے ساتھ بولنا۔ اس نے کہا حسین میں چاہتا ہوں کہ تو میری بیعت کرے۔ کیا کہنے میرے بادشاہ تیرے جواب کے؟ حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا، حسین نے کہا اس سے کہہ دے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے۔ میرے مالک حسین یہ آپ نے کیا جملہ کہہ دیا؟ آپ کہہ دیتے کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا۔ حسین کہتے اگر میں کہہ دیتا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا تو کل مورخ تاریخ میں لکھ دیتا کہ صرف حسین نے بیعت نہیں کی تھی، صرف حسین نے بیعت نہیں کی تھی۔ میں نے جملہ کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ میں نے حسن کا تانا بھی دھو دیا، میں نے علی کا تانا بھی دھو دیا، میں نے دربار میں بتا دیا میں علی کا بیٹا ہوں۔ جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا تو میں اس جیسے کی کیسے کرتا؟ سارے بولو ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ انا حسین ابن علی، اس سے کہہ دے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ حسین کا ہاتھ اکیلا نہیں تھا، حسین کی ہاتھ پہ حسن کا ہاتھ، جو قریب ہے تو تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے۔ حسن کے ہاتھ پہ علی کا ہاتھ، علی کی ہاتھ پہ نبی کا ہاتھ۔
نبی کے ہاتھ میں ابراہیم کا ہاتھ ہے، ابراہیم کے ہاتھ میں موسیٰ کا ہاتھ ہے، موسیٰ کے ہاتھ میں آدم کا ہاتھ ہے۔ جو بیعت مانگ رہا ہے ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں اس کے باپ کا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ میں ابو سفیان کا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ میں نمرود کا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ میں فرعون کا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ میں ابلیس کا ہاتھ ہے۔ اگر حسین بیعت کر دیتا تو مولوی یہ کہتا حسین نے یزید کی بیعت کر لی تھی، وہ کہہ دیتا علی نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی، محمد نے ابو سفیان کی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی، آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی تھی۔ حسین نے ہاتھ پیچھے کر کے بتایا یہ میرا ہاتھ نہیں، نبیوں کے مالک کا ہاتھ ہے، یہ تنہا حسین کا ہاتھ نہیں، یہ وارث انبیاء کا ہاتھ۔ کہہ دے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں۔ متوجہ رہیے گا میری بات کی طرف، انتہائی تاریخی نکات آپ کے سامنے پڑھوں۔ حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے، یہ کہہ کے حسین دربار سے نکلے۔ یہ 26 رجب تھی، یہ حسین کے انکار کا دن تھا۔ 28 رجب کو حسین مدینہ سے چل گئے۔ میں صحیح حسین پڑھنے لگا ہوں فضائل، حسین مدینہ سے چلے، 72 لوگ حسین کے ساتھ چلے۔ اب میرا سوال ہے محرم سے پہلے جو بندے ہم پہ اعتراض کرتے کہ آپ فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، وہ بندہ مجھے بتائے کہ جسے تم مانتے ہو ان کی نسلوں نے حسین کی بیعت کی تھی یا یزید کی بیعت کی تھی؟ میں تاریخی قرارداد آپ کے سامنے پر، حسین کی بیعت کی تھی یا یزید کی بیعت کی؟ اگر تو کہے گا حسین کی بیعت کی، مجھے انکار نہیں، ان کے 72 میں نام دکھا یا بتا کہ وہ 72 میں ہیں۔ اگر 72 میں نہیں تو پھر ادھر ہے، اس کا مطلب انہوں نے یزید کا ساتھ دیا، وہ یزید کے لشکر میں تھے۔ حسین نے انکار کر دیا، 72 لوگ حسین کے ساتھ چلے۔ حسین مدینہ سے نکلے، حسین مکہ پہنچ گئے، مکہ آ کے حسین بیٹھے اور عین حج کے موقع پہ حسین حج سے نکلے۔ مولوی نے بونگی مار دی کہ حسین احرام توڑ کے چلا گیا، یہ کبھی ترین عمل تھا، حسین کر ہی نہیں سکتا تھا۔ جملہ میں اختیار حسین کا پڑھنے لگا ہوں، جو بندہ ماتم کرتا ہے حسین کا وہ جملہ سننا۔ حسین احرام توڑ کے نہیں گیا، حسین حج رو کے گیا تھا۔ نہیں، وہاں ہاتھ اٹھے نہیں جہاں میں لے کے جانا چاہتا تھا۔ جو ہاتھ نیچے ہے یا تو وہ مجھے اٹھ کے کھڑے ہو کے بتائیں کہ جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا تھا کیا ان کا حج ہو گیا تھا، کیا ان کی عبادت ہو گئی تھی؟ اگر مولوی کہے نہیں ہوئی تھی، اس مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ ان کا حج کیوں نہیں ہوا تھا؟ کعبہ بھی تھا، صفا بھی ہے، مروہ بھی ہے، آب زمزم بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، پھر حج کیوں نہیں ہے؟ کیا نہیں اس لیے کہ حسین نہیں تھا، حسین نہیں تھا، حسین نہیں تھا؟ پھر مجھے بتا، جس عبادت سے بیٹا چلا جائے خدا وہ قبول نہیں کرتا، تو جس نماز سے باپ ہی چلا جائے۔ عبادت سے حجت چلی جائے، نا تال نہ توڑنا، میرے ساتھ رہنا، جس عبادت سے امام چلا جائے۔ کعبہ تھا، حج ہی نہیں ہوا، کعبہ وہی تھا، حج نہیں ہوا، مقام ابراہیم تھا، حج نہیں تھا۔ اللہ نے حج قبول ہی نہیں کیا اس لیے کہ حسین نہیں تھا۔ جب کعبہ بغیر امام کے حج قبول نہیں کرتا تو مصلی بغیر علی کے سجدہ کیسے کرتا؟ حسین چلے، حسین نہیں گئے۔ یہ کعبہ سے حسین نہیں جا رہے تھے، یہ کعبہ سے دین جا رہا تھا۔ یہ کعبہ سے حسین نہیں جا رہا، یہ کعبہ سے دین جا رہا۔ حسین جا رہے ہیں اور حسین نے حج کو روک دیا۔ آج مولوی کتابوں میں لکھتا ہے کہ حسین نے حج نہیں پڑھا، اس سال حاجیوں کا حج ہوا ہی نہیں تھا۔
واجب کو رو کے چلے گئے. حسین نے کہا میرے بغیر پڑھ کے دکھاؤ, میرے بغیر کر کے دکھاؤ. یہ حسین کے پیچھے دوڑے ہیں حدود مکہ سے باہر. آگے کہنے لگے فرزند رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو آپ کے پیچھے حج پڑھنے آئے تھے. حسین جلال میں کہتا بیعت یزید کی حج حسین کے پیچھے.